السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم۔ الحدیث رواہ البخاری۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں۔ حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر آج کے اس دور میں نوجوانوں کے اندر جو تحریکی خیال کے ہیں، جو اخوانی خیال کے ہیں، جن کا خیال یہ ہے کہ اسلام دراصل نام ہے جہاد کا، جن کا خیال یہ ہے کہ اسلام دراصل نام ہے بس ان الحکم الا للہ، بس قتال کرو جہاد کرو، اسی کا نام ہے۔ دراصل ایسے لوگوں کی تردید کی گئی ہے اس روایت کے اندر۔ پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوے کیے، جو جہاد اور جو جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ اپنی منمانی آپ نے نہیں کیا۔ قرآن حکیم یہی کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہا، وہی کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہلوایا۔ جہاد کا بھی معاملہ ہے، قتال کا معاملہ ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں امرت، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ آج ایک نوجوان، اس کے ذہن و دماغ کے اندر نہ تو نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ توحید سے مطلب ہے، نہ عقیدے سے مطلب ہے، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، خرافات کیا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، بس اسلام کا غلبہ، اسلام کا غلبہ، اسلام کا غلبہ۔ اور یہ سارا کا سارا کھیل سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور یہ ساری کی ساری سوچ جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد، سید ابو العلا مودودی، انجینئر محمد علی مرزا، ان جیسے جاہل قسم کے لوگوں کو سننے کی وجہ سے انسانوں کے ذہن و دماغ میں خیالات پیدا ہوئے۔ اسلام دراصل بھائی سب سے بنیادی چیز ہے عقید توحید۔ بہرحال اس روایت کی ٹکڑے کے اندر تردید کی گئی ہے ایسے لوگوں کی۔ اگر قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کے شرائط ہیں۔ جہاد کب فرض ہوگی، کیسے ہوگی، کیا ہوگی، علماء اس کی رہنمائی کرنے کے لیے ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہوں اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے ہوں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ اگر ایک انسان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا ہے، نماز قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، تو اس سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ آپ یہاں پہ ذرا غور کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے تو اس کے اندر نماز بھی شامل ہے۔ بھائی جو انسان اس بات کی اقرار کرے گا کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، تو نماز کی عبادت ہی تو ہے۔ جب حقدار عبادت کا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو نماز ایک عبادت ہے، عبادت اس کے لیے کی جائے گی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو کہا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کے بعد الگ سے نماز کا آپ نے ذکر کیا، حالانکہ لا الہ الا اللہ کے اندر وہ شامل ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، وہ بھی لا الہ الا اللہ کے اندر شامل ہے۔ الگ سے ذکر کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ان سے قتال کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیف تقاتل، آپ ایسے لوگوں سے قتال کیسے کریں گے جو لا الہ الا اللہ کی اقرار کرنے والے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی ایک رسی بھی دیتا تھا، آج اگر انکار کرے گا، زکوٰۃ دینے سے منع کرے گا، میں اس سے قتال کروں گا۔ بہرحال اگر انسان اس چیز کے اقرار کرنے والا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اگر انسان ان چیزوں کا مقر ہے، اقرار کرنے والا ہے، تو اسلامی سلطنت میں اس کی جان کی حفاظت کی جائے گی، اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی۔ اسلامی سلطنت میں اس کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ آج سلطنتیں، حکومتیں بہت ساری باتیں کرتی ہیں، لیکن کھلے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں بھائی آج زناکاری ہو رہی ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہا ہے، قاتل سر عام گھوم رہا ہے، زناکار سر عام گھوم رہے ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ انسان اگر ان باتوں کا اقرار کرنے والا ہے تو اسلامی سلطنت میں اس کی عزت و آبرو کی، اس کے جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی اسلامی سلطنت کی ہوگی، الا بحق الاسلام۔ لیکن انسان اگر قتل کر دے تو ایسے انسان کو قتل کیا جائے گا۔ انسان اگر زنا کر دے، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پتھروں سے مار کر کے اس کی جان لی جائے گی۔ غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ غلطی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ الا بحق الاسلام، اسلام کے جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، ان کی رعایت کے اعتبار سے انسان کو سزائیں دی جائیں گی۔
میرے بھائی اور دوستو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔